السلام علیکم عزیز دوستو۔ دنیا نہ جانے کب سے آباد ہے، انسان اس زمین پر کب سے اپنے لیے بستیاں آباد کرتا آ رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ لیکن انسان نے اپنے گزرے ہوئے آباء و اجداد کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے چند اصول وضع کر لیے ہیں، جن سے آج کا انسان معلوم کر لیتا ہے کہ ماضی کا فلاں مزار کتنا پرانا ہے اور یہ اپنی عمر کی کون سی سیڑھی پر کھڑا ہے۔ آج ہمارے زیر موضوع دنیا کا ایک قدیم ترین شہر ہے جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں موہنجو داڑو درج ہے اور یہ پاکستان میں واقع ہے۔ 1922 عیسوی میں ماہرین آثار قدیمہ نے مجوزہ جگہ پر کھدائی کی تو یہ شہر نامدار موہنجو داڑو دریافت ہوا۔ اس لحاظ سے دنیا کا یہ قدیم ترین شہر آج اپنی دریافت کی پہلی سنچری مکمل کر رہا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ اور مورخین آباد کاری کے متفقہ فیصلوں کے مطابق اس دھرتی کا سب سے پہلا منظم اور باقاعدہ شہر یہی ہے۔ یہ شہر دریائے سندھ کے کنارے سندھ میں واقع ہے۔ اس شہر کے آثار کو دیکھنے سے یہ بات روز روشن کی طرح سامنے آ جاتی ہے کہ ہزاروں سال قبل اس شہر کے باسیوں نے اس کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ منظم طریقے سے تعمیر کیا ہوگا۔ نیشنل جیوگرافک نے بھی اپنی ایک ڈاکومنٹری میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ موہنجو داڑو ہی دنیا کا سب سے پہلا باقاعدہ منظم اور منصوبہ بندی کے تحت بسایا اور تعمیر کیا گیا دنیا کا سب سے پہلا شہر ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق یہ شہر ابتدا میں دریائے سندھ کے کنارے پر واقع تھا، لیکن اب دریائے سندھ اس شہر سے تقریباً 3 کلومیٹر دور ہٹ گیا ہے۔ 2500 سال قبل مسیح میں یہ شہر تقریباً 500 ایکڑ رقبے پر محیط تھا۔ 500 ایکڑ کا رقبہ خاصا بڑا اور قابل ذکر رقبہ ہوتا ہے۔ دوران تعمیر یہ شہر جن خصوصیات کا حامل تھا ان میں اس شہر کا سیوریج سسٹم بھی شامل تھا۔ اس سیوریج سسٹم میں 700 کنویں تعمیر کیے گئے تھے جو آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور تمام شہر ان کنووں کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ یہاں پر ایک سوئمنگ پول بھی تھا جس کو دریائے سندھ سے ایک نہر کے ذریعے پانی لا کر بھرا جاتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جس میں ٹریفک کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن اس شہر کی پختہ گلیاں آج کے بعض علاقوں کی گلیوں سے بھی کہیں زیادہ چوڑی تھیں۔ ان چوڑی چوڑی پختہ گلیوں کے دونوں اطراف بہترین پیمائش کے حامل مکانات تعمیر کیے گئے تھے۔ مورخین کے بیانات کے مطابق 2 اور 3 منزلہ مکانات بھی اس شہر میں دریافت ہوئے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ نہایت پرامن آبادی والے اس شہر میں کسی مذہب کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ نظریہ قائم کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ یہاں پر مذہبی حیثیت کے حامل کوئی عمارت دریافت نہیں ہوئی۔ اس شہر کی آبادی ایک اندازے کے مطابق 35 سے 40 ہزار نفوس پر مشتمل تھی اور پورے معاشرے کے متعلق یہی خیال ہے کہ وہ غیر مذہبی تھا اور پوری آبادی مذہب سے نابلد تھی۔ اس خیال کے قوی ترین ہونے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس آثار قدیمہ کو دریافت ہوئے تقریباً 100 سال گزر چکے ہیں، مگر اس دوران ملنے والے رسم الخط کی اب تک سمجھ نہیں آ سکی۔ اگر یہ رسم الخط سمجھ میں آ جائے تو دوسرے شعبوں کے متعلق معلومات ملنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے تھے یا وہ ہر قسم کے مذہبی نظریات سے نابلد تھے۔ کیا وہ کسی دیوتا کو مانتے تھے یا کسی بھگوان کی پوجا کرتے تھے؟ کوئی بھی تاریخ دان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ صفحہ ہستی سے مٹ جانے والے اس شہر کے باسیوں کا رہن سہن کیسا تھا، ان کی لینگویج اور بول چال کیسی تھی، ان کی شکل و صورت کیسی تھی، ان کا قد کاٹ کیسا تھا، ان کی جسمانی حیت کیسی تھی، ان کا طرز معاشرت کس ڈھب کا تھا، ان کے معاشرتی مسائل کیا تھے، ان کا ذریعہ معاش کیا تھا، وہ لباس کس قسم کا پہنتے تھے یا نہیں پہنتے تھے، ان کے کھانے کون کون سے تھے، کیا ان کے ہاں کوئی سکہ یا کرنسی وغیرہ بھی رائج تھی، کیا وہاں تجارت کا کوئی سلسلہ بھی موجود تھا یا نہیں، اس شہر کا سیاسی اور حکومتی ڈھانچہ بھی موجود تھا یا نہیں، ان پر حکمرانی کون کرتا تھا، اس شہر کا حدود اربہ کیا تھا، کیا ان کی اپنی کوئی فوج بھی تھی یا نہیں، کیا ان کے پاس اسلحہ تھا، کیا ان کا کوئی دشمن بھی تھا یا نہیں، کیا انہوں نے کوئی جنگ بھی لڑی تھی یا نہیں، اس پوری آبادی کے کیا مسائل اور کیا مشاغل تھے، وہ فارغ وقت کس طرح گزارتے تھے، ان کے دن کیسے تھے، ان کی راتیں کیسی تھیں، روشنی کے لیے کوئی جامع سلسلہ اور ذریعہ موجود تھا یا صرف چراغوں سے کام لیا جاتا تھا، کیا انہوں نے کوئی دستی
انڈسٹری گھروں میں قائم کر رکھی تھی، ان کے لیے کپڑے مرد بنتے تھے یا ان کی عورتیں گھروں میں تیار کرتی تھیں، کھیتی باڑی مرد کرتے تھے یا یہ کام بھی عورتیں سر انجام دیتی تھیں، کپاس چننے کون جایا کرتا تھا، گندم کی بوائی اور کٹائی کس کے ذمے تھی، شہر کی دیکھ بھال کون کرتا تھا، شہر کی صفائی ستھرائی کون کرتا تھا، کیا شہر میں دکانداری کے ذریعے خرید و فروخت کا رواج تھا یا کوئی اور سلسلہ تھا، کیا لوگ اس وقت سرکاری ڈپو سسٹم کے تحت کھانا حاصل کرتے تھے یا گھروں میں اپنا اپنا پکاتے اور تیار کرتے تھے، کیا لوگ زیورات کے دلدادہ تھے یا ابھی زیورات کا رواج نہیں پڑا تھا۔ اس طرح کے مزید بے شمار سوالات ہیں جن کے جوابات درکار ہیں، مگر اس وقت کی تصویری لینگویج اور تاریخ اس بارے میں یکسر خاموش ہے، کیونکہ یہ لینگویج ابھی تک انسان کے لیے انجان ہے۔ چونکہ یہ شہر دریا کے کنارے پر واقع تھا، اس لیے وہاں پر سیلاب بھی آتے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ اس شہر کی تاریخ میں کسی وقت کوئی بڑا سیلاب آیا ہوگا اور اس شہر کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گیا ہوگا۔ اس امر کے حقیقی شواہد موجود نہیں ہیں کہ واقعی موہنجو داڑو سیلاب میں بہہ کر ہی تباہ ہوا تھا۔ ایک خیال یہ ہے کہ یہ شہر آج سے تقریباً 5000 سال قبل آباد ہونا شروع ہوا ہوگا، لیکن اس کی تباہی کی کوئی تاریخ کی کسی کتاب میں درج نہیں ہے، درج ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ اس شہر کی تباہی کا کوئی چشمدید گواہ نہیں بچا ہوگا۔ جودڑو نام پر مشتمل لاکھن جودڑو نام کے ایک اور قدیم شہر کی باقیات بھی سکھر کے نزدیک دریافت ہوئی ہیں، جس سے یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ اس دور کے یہ تمام پرانے شہر آپس میں جڑے ہوئے تھے اور ان کا دارالحکومت موہنجو داڑو تھا، اور یہ راجدھانی گوادر سندھ کی ممبئی اور پنجاب کی دہلی تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس راجدھانی کا سلسلہ تجارت اس وقت کے میسوپوٹیمیا اور آج کے عراق تک پھیلا ہوا تھا، لیکن اس کی تباہی کے اسباب و آثار کے بارے میں کوئی قیاس آرائی نہیں کی جا سکتی کہ یہ واقعی سیلاب سے تباہ ہوا یا کسی اور طرح صفحہ ہستی سے مٹا۔ ہندوؤں کی کتاب رگ وید میں یہ دعویٰ ضرور موجود ہے کہ اس شہر کی تباہی اور بربادی شمال سے آنے والے نامعلوم حملہ آوروں کے ہاتھوں 1500 قبل مسیح میں ہوئی۔ ایک ماہر آثار قدیمہ مورٹیمر ویلر نے 1940 عیسوی میں یہاں پر کھدائی کے دوران 35 سے 40 انسانی ڈھانچے بھی دریافت کیے، لیکن یہ کہنا محال ہے کہ یہ انسانی ڈھانچے کسی باہمی جنگ کا نتیجہ تھا یا کسی سیلاب کی پھیلائی ہوئی تباہی کا شاخسانہ۔ دریائے سندھ ایک بہت بڑا منموجی دریا ہے، اس کے راستے میں بہت سی تہذیبوں کے آثار نے جنم دیا ہے اور بہت سی تہذیبیں ناپید ہوئی ہیں۔ تاریخ نے اپنا لوہا منوانے کے لیے اپنے جھنڈے کو بلند رکھتے ہوئے 1922 عیسوی کی کھدائی کے دوران گمگشتہ ادوار کی ایک ترقی یافتہ انسانی آبادی کو ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے، جو غالب گمان کے تحت شاید رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا۔ عزیز دوستو، موہنجو داڑو کے بارے میں یہ آرٹیکل اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ جلد ہی مزید اچھے مضامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔